تعالیٰ نے جو احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے اس میں سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ جو ذکر ہوا وہ ہے نماز کا، اور اسی حوالے سے ہماری ان نشستوں کا سلسلہ جاری ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم نے شروع کیا تھا نیت نماز کے حوالے سے، کیونکہ نماز وہ رکن ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کا جو ستون ہے وہ ہے نماز، اور یہی وہ نماز ہے جس کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی مدد مل سکتی ہے یا مدد لینی ہے تو وہ کس سے لینی ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ پھر نماز یعنی سب سے پہلے جو سوال ہوگا قبر میں وہ بھی نماز کے حوالے سے ہوگا۔ تو جس نماز کے بارے میں مولا علی، آج حضرت مولا علی کی یوم پیدائش کا بھی دن ہے، تو انشاءاللہ آخر میں 2-4 الفاظ آپ کی شان میں بھی کچھ ہدیہ کریں گے۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو حد فرق ہے، یعنی جو فرق پیدا کرتی ہے وہ چیز ہے، وہ نماز ہے۔ تو جس نماز کی اتنی اہمیت ہے تو اس کو ہمیں ڈسکرائب کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہی ہم کام شروع کیا جس پہ ہم نے کیا تھا نیت نماز کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا کہ نماز کی جو نیت ہے، اور وہ نیت جو ہوتی ہے وہی دراصل کسی بھی پروگرام کا پورا ایجنڈا ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ اب آپ کا پروگرام ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ نیت آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہمارا چہرہ ہم اس کی طرف کرتے ہیں جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے، ونسکی ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لرب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جہاں بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے وہاں پر یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ثنا کے ان کلمات کو سمجھنے کی کوشش کی جو ہم اس میں ادا کرتے ہیں، جو دراصل بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کا پروگرام کیا ہے۔ اور پھر وہاں اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو ثنا ہے یہ قرآن کا وہ حصہ نہیں، کیونکہ قرآن کی قرأت کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے آپ نے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پہلے آپ کو شیطان کو بھگانا ہے۔ لیکن جب یہاں ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے اپنے ثنا کو بیان کیا، اس کے بعد ہم نے کہا اعوذ باللہ، یعنی یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اب اس میں ہمیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو حملہ ہوگا، جو اٹیک ہوگا وہ شیطان کا ہے۔ اسی لیے ہم شیطان سے، یعنی شیطان جس کو مردود کہا گیا، شیطان جس کو رجیم کہا گیا کہ جو قابل رجم ہے، اس کو ہٹا کر اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس کی پروٹیکشن کرے گا۔ تو اس کے بعد جو ہم نے بات کی کہ آج اس کا اگلا اسٹیپ ہے جو ہم پڑھنا چاہیں گے، اور وہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو تلاوت ضروری ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، کہ کوئی نماز ہی نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ کی قرأت نہ ہو۔ تو اسی لیے اہل حدیث حضرات بھی اور جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ نماز جنازہ کے اندر بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو لازم پڑھتے ہیں ثنا کے بعد، کیونکہ لیس الصلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ۔ تو وہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وہ 7 دہرائی جانے والے آیتیں جو بار بار جو ہے آیتیں دہرائی جاتی ہیں، وہ 7 آیتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں آپ دہراتے ہیں۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں جس کی ابتدا ہم جو کر رہے ہیں، تو یعنی جس کے بغیر کوئی نماز ممکن نہیں، اور جس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کی کنجی ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم اگر کا پروگرام کیا ہے، قرآن کریم آپ سے مطالبہ کیا کرتا ہے، تو سورہ فاتحہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ پورا قرآن آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے جیسا فرمایا نا کہ اگر سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو پڑھنے سے مطلب وہ سمپل الحمدللہ نہیں، بلکہ وہ سمجھنا، وہ جو قرآن کریم میں بیان کیا، یعنی الحمدللہ سے لے کے ولا الضالین تک جو ہے، تو آپ اگر اس میں پڑھیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے،
الرحمن الرحیم المالک یوم الدین، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے. تو وہ مالک یوم الدین کا مطلب ہوا پھر یوم الدین کو پورا ڈسکرائب کرنا پڑے گا. یوم الدین کہا کس کو جاتا ہے، مالک کس کو کہا جاتا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے استعانت. تو عبادت کس کو کہا جاتا ہے، استعانت کس کو کہا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. تو صراط مستقیم اللہ بیان کرتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلانا جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی. مطلب سورہ فاتحہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کا جو موٹیو ہوگا، آپ کا جو ایکشن ہوگا، آپ کا جو پروگرام ہوگا، ان کے راستے پہ چلنا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی. اب اللہ نے نعمتیں کن پر نازل کی، یہ آگے قرآن آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے. پھر غیر المغضوب، کہ ہمیں ان کے اس راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا. تو غضب کن کے اوپر نازل کیا، اس کی ڈیفینیشن یا اس کو ڈسکرائب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے جا کے کر رہا ہے. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے وہ کون لوگ ہیں، اس کو بھی آگے. یعنی قرآن یہ فرماتا ہے کہ جو الحمد سے لے کے والناس جو آپ پڑھ لیں گے نا، تو اس سارے کے سارے پروگرام الحمد سے لے کے ولا الضالین میں موجود ہے. تو اسی لیے اولیاء اللہ نے کیا فرمایا کہ جو فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، اسی لیے اس کو کیا کہا سورہ فاتحہ، کہ یہ کھولتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، ان نکات کو کھولتا ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ اچھا، بعض اولیاء اللہ اس قرآن کریم کو دراصل کیا، یعنی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے کثرت سے غار حرا میں فرمائی کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستوں پر چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان کے راستوں پہ نہ چلا جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا، جن کے اوپر تو نے گمراہوں میں ڈال دیا. اسی لیے ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، آمین. تو یہ حدیث میں ہے کہ جو ولد الضالین جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو آمین کہنا چاہیے. حنفی ہے مسلک میں یہ ہے کہ کم از کم اتنی زور سے آمین کہیں کہ آپ کے کان سماعت فرمائیں. باقی مسالک اس کو زور سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آمین پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے. یعنی اگر آپ یا میں ہم کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہو یا بیچ میں دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، یا اللہ، تو فرشتوں کو اس بات سے کوئی غرض ہے کہ نہیں کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ کیا نہیں، تو وہ نہیں ہے اس میں. لیکن یہ جو دعا ہے جس میں آپ ولد الضالین کہہ کے آمین کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت ہے. جبھی تو اللہ نے ہر نماز کا اس کو حصہ بنا کے رکھا ہے. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھلے 4 رکعت پڑھیں تو ہر رکعت میں آپ کو الحمد پڑھنا ضروری ہے. اب جیسے ظہر میں ہے نا کہ شروع کی 2 رکعتوں میں آپ نے الحمد کے بعد پھر ایک اور صورت ملانی ہے، باقی 2 رکعتوں میں ضرورت نہیں ہوتی. مغرب کے اندر ہے، مطلب کچھ بھی ہو لیکن فاتحہ نہیں چھوڑنی آپ کو، سورہ فاتحہ نہیں چھوٹے. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا کہ سورہ فتح کیا ہے، یہ دراصل قرآن کو کھولتی ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کرنا، سورہ فاتحہ کو جو آپ نے سمجھا وہ بیان کرنا، یہ جس کو کھلتا ہے، جس کے اوپر راز کھلے، انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی اس کو. میرے نانا محترم مولوی عبدالواحد علی صاحب مبلغ اسلام بہت بڑے فاضل تھے، سب کچھ تھے. تو آپ جو ہے صرف سورہ فاتحہ پہ آپ نے 10 گھنٹے جو ہے وہ لگاتار تقریر کری صرف سورہ فاتحہ پہ، صرف الحمد کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو کتنا بڑا چیپٹر ہے جو اللہ مطلب چاہتا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کا سارا مقصد، آپ کی ساری زندگی کی جد و جہد وہ اس الحمد کے اندر چھپے ہوئے، اسی الحمدللہ رب العالمین کے اندر چھپے ہوئے جو آج ہم پڑھتے ہیں. اور یہی ہمارے نماز کا موٹیو بھی ہے، یعنی صلاۃ پڑھنا، اس کے بعد صلاۃ کو جو قائم کرنے کا اللہ مطالبہ کرتا ہے، اس میں سارا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو آج افسوس کیا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی جد و جہد ہے تو جو ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ نمازوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کہ یا ناف پہ باندھنا ہے کہ کمر پہ باندھنا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ ساری جد و جہد ہم سے جو محنت ہے اس پہ کروا رہے ہیں.
لیکن جو سب سے زیادہ مطالبہ ہے محنت کا وہ کیا ہے کہ اس نماز کو سمجھانا، کیونکہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم کس میں ہو، سکارا میں ہو، نشے میں ہو۔ تو نشہ جو ہے، اب اس کے اوپر کچھ لوگوں نے بیچاروں نے غلط تعویلات کر کے مذاق اڑا دیا ہمارے دین کا، کہ خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ جب نماز میں جا رہا ہو تب شراب نہ پیے شاید، اور جب نماز پڑھ لے تو پھر پی سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا، اللہ نے لفظ جو استعمال کیا، خمر نہیں استعمال کیا۔ خمر خمار ہے، خمار جو ہوتا ہے ایک الگ چیز ہوتا ہے، سکارا جو ہے وہ بھی ایک نشہ ہے۔ اردو میں چونکہ اردو کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے تو اردو ہر نشے کے لیے نشے استعمال کرتی ہے، مگر عربی میں کیا ہے، الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو عربی میں جو لفظ سکارا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا نشہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، تو یہ وہ نشہ ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کس طرح کہتے ہیں کہ جوانی کا نشہ، دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، علم کا نشہ، اپنے خاندان کا نشہ۔ یہ بولتے ہیں نا یار اس کے اوپر تو بڑا دولت کا نشہ چڑھاؤ، اس کے اوپر جوانی کا نشہ چڑھاؤ، اس کے اوپر طاقت کا نشہ۔ تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، سکارا، کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم کیا ہو، نشے میں۔ کیا آپ سمجھ میں آتا ہے کون سا نشہ؟ مطلب یہ کہ جب تمہیں اس بات کا گھمنڈ ہو کہ میں جوان ہوں، میرے پاس جوانی چڑھی، یا میں بہت بڑا عالم ہوں، یا میری بہت ساری دولت ہے، یا میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، یا میرا بہت بڑا تعلق خاندان ہے، اگر یہ نشہ ذہن میں چڑھا ہوا ہے تو تمہارے کو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ مطلب پھر کیا ہے کہ وہی جاؤ گے، 2 سجدے کرو گے، ٹکرے مار کے آ جاؤ گے، ختم، کیونکہ تم سمجھے نہیں نا بات۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما لا تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے تو لگو تم کیا رہے ہو۔ اگر تم نہیں جان پا رہے کہ تم نے کہا کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم سکارا میں ہو، تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہے، تمہیں خناس بھرا ہوا ہے کہ مطلب ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ۔ اللہ بول رہا ہے کہ تم جانتے ہو، حتی تعلموا ما لا تقولون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا رہے ہو۔ تو آپ نے جو ثنا پڑھ دی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تو آپ نے پڑھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بولا کیا؟ نہیں معلوم۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کو نشے میں ہو، آپ سکارا میں ہو۔ تو جب سکارا میں ہو تو حتی تعلموا ما لا تقولون، اللہ فرماتا ہے کہ جو مطلب تم جاننے تو لوگو تم کیا رہے ہو۔ تو ہم افسوس کیا ہے کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش تو کروا دیتے ہیں کہ جی ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن جو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ مومن اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے، نماز کا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ بولیں کہ صرف اسی عبادت کا فرق ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اب آپ اگر کھڑے میں چرچ کے پاس اور چرچ میں جا کے جو ہے وہ عیسائی اگر وہ مطلب اپنے سلیب کو نشان لگا کر وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، ہندو اپنے حساب سے پوجا پاٹ کر رہا ہے، تو اس میں کیا، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، آپ اپنے حساب سے کر رہے ہو۔ مگر اللہ بولتا نہیں، مومن کی جو نماز ہے نا وہ بتاتی ہے کہ بھائی یہ کفر اور ایمان کا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ صرف نماز پڑھنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو نماز قائم کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا نا آپ سے، یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جو اس کائنات کو ہلا کر رکھتی ہے۔ ورنہ اگر اسی نماز کے اندر یہ ہوتا تو آج وہ ہے نا کہ بڑی بڑی مساجد جو ہیں وہ غیر مسلم بنا رہے ہیں، ڈونیشن دے کے بنا رہے ہیں۔ وہ قطر کی جامع مسجد ہے وہ بھی بنائی تو سکھوں نے بنائی ہے، سعودیہ کے اندر وہ ایک مسجد بن رہی ہے تو وہ بھی غیر مسلموں نے تعاون کر کے بنا دیا۔ تو ان کو آپ کی نماز سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو لگاؤ تو نماز پڑھتے رہیں گے تو کافی ہے، نماز قائم کرنے کے لیے اگر آ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب حیرت یہ ہے، افسوس یہ ہے، ہم کیا فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے کہ اذان دیتا ہے، مولوی اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، تو اذان جب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دی جانے والی دعوت کے، نماز کے نہیں، اذان کے نہیں، بولتا ہے ہم دعا مانگ رہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، دعوت ہے، یہ اذان کیا ہے، دعوت ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور اس نماز کو قائم کرنے والے رب، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔
تو یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس نماز کو قائم کرنے والے رب. دیٹ مینس کہ صلاۃ جو ہے وہ صرف پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے, صلاۃ تو قائم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اسی کا تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو, اسی کے لیے تو دعا کر رہے ہو. حضرت قبلہ عالم میرے مرشد مولا فرماتے ہیں, یہ دیکھو مرغا جو ہوتا ہے نا, مرغا جب صبح بانگ دیتا ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرغا اذان دے رہا ہے. کیوں بولتے ہیں اذان؟ کیونکہ مرغا جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے, فجر صادق میں اٹھتا ہے, اور جب فجر صادق میں اٹھتا ہے تو وہ اپنا سینہ پہلے آگے نکالتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ اپنی آواز نکالتا ہے جو بانگ دیتا ہے. تو اس کو اللہ والے کیا بولتے ہیں؟ یہ دراصل اذان ہے. یعنی جو مرد مومن کی جو اذان ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ سینے کو باہر نکال کر صبح صادق میں جب اندھیرا ہے, جب پوری امت پوری دنیا اندھیرے میں, تو وہ ایک اللہ والا کھڑا ہو کے اپنے سینے کو باہر, یعنی علل اعلان اگر کیا کرے گا, دنیا کو جو پکارتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اذان. تو دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اذانیں وہ تھی, وہ اذانیں تھی. تو وہ آج ہم نے کیا کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کہ اذان تو سب دے رہے ہیں, لیکن جو بلال کی تڑپ تھی, جو بلال کی روح تھی, وہ آج ان اذانوں میں نہیں ملتی. جو دعوت تامہ ہے, جو تامہ کس کو کہتے ہیں؟ اتمام حجت جس کو نکلا نا لفظ اتمام. اتمام کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر بار بار جو ہے دعوت پیش کرنا تاکہ وہ تمام ہو جائے. تو یہ دعوت تامہ, یہ بار بار دیجیے جانے والی دعوت ہے کہ آپ کو بار بار بولنا ہے ان کو, اور آپ وہی دعا کر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. تو عزیزان من, بات کیا ہے کہ یہ وہ نماز, یہ وہ صلاۃ جس کے لیے اذان دی گئی, جس کا جواب دینا آپ پر فرض کیا گیا ہے کہ اس اذان کا جواب دیا جائے. یعنی آپ لبیک کہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے کہ جب اذان ہو تو کیا کرے؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, کہ جب صلاۃ کی اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم بھاگو اس کی طرف, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے. تو وہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے, اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف, کیونکہ میں نہ ادھر دیکھوں گا نہ ادھر دیکھوں گا. یہی نماز ہے جس کی آپ نے ابتدا کرنی ہے, تو آپ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. اب کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ نماز میں یوں ہاتھ باندھ کے ادھر تو دیکھے گا, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز اس کی موقوف ہو جاتی ہے. تو نماز آپ سے مطالبہ کرتی ہے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. جو آپ نے لا لگائی ہے بس وہیں پر اپنے آپ کو مرکوز کرنا. یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 3-4 الفاظ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے بلوانا چاہتا ہے تو اس میں ہمارے لیے اور مزید کیا کیا راز افشاں ہیں, مطلب راز پوشیدہ ہیں جنہیں اللہ والوں نے بیان کیا ہے. تو ہم نماز کی جو یعنی سورہ فاتحہ کی جو ابتدا کر رہے ہیں, جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں, جن کو اہل اللہ نے یہ کہا کہ یہ تباتر کے ساتھ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جس پر فرشتوں نے کہا آمین, اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا. پھر الف لام میم سے قرآن کریم شروع ہوا. اسی لیے جب قرآن کریم کی سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو الف لام میم سے شروع ہوا نا, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب قرآن کا تذکرہ الحمد سے ہوتا, یعنی قرآن کا حصہ الحمد سے ہوتا تو اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے کتاب کا تذکرہ ہوتا. نہیں, یہاں کتاب شروع ہو رہی, کتاب وہاں سے شروع ہوئی. یہ تو دعائیں یعنی مناجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو آپ نے بار بار مانگی کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سچوں کا راستہ, جو صراط مستقیم ہے. یہ ان کا راستہ دکھا جس پر تو نے نعمتیں نازل کی, ان کے راستے سے بچا جن کو پر تو نے عذاب نازل کیا, جن کو تو نے گمراہوں میں ٹھہرا دیا. تو پہلے جو الفاظ سورہ فاتحہ کے ہیں وہ آپ سب پڑھتے ہی ہیں نا, کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم یہیں پہ گفتگو کریں گے. تمام تعریفیں کیا ہیں؟
وہ اللہ کے لیے جو کیا کرتا ہے. یعنی 3 باتیں ایک آیت میں. ایک الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین وہ کیا ہے؟ عالمین کی رب ہے, عالمین کا رب ہے. پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 3 کوالٹیز بیان کی, اپنی 3 صفات بیان کی کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ جو رب العالمین ہے. اب اس کی کوالٹیز کیا ہے؟ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. 3 اس کی صفات موجود ہیں. اب بہت ڈیٹیل میں اگر ہم اس کو بات کریں گے تو یہ تو خیر کافی ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ جب پہلے ہم نے کی تھی تو سورہ فاتحہ میں ہمیں مطلب 8 سے نشستیں ہمیں کرنی پڑی تھی, تب بھی جا کے ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آیا تھا. تو ہم تھوڑا سا ہم اسپیڈ میں لیتے ہوئے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ, ہم نے اس کو بولا الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ظاہری بات ہے تمام تعریفیں تو کون کون سی تعریف اللہ کے لیے؟ بھائی تمام تعریفیں تو کون کون سی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی, یعنی جو تعریف ہو سکتی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو تعریف ہے نا, تعریف اس کی بھی کوئی تعریف ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ تعریف کی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے. تعریف سے مطلب تعریف کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ استاد ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ استاد یعنی پڑھانے والا. تو استاد بننے کے لیے بھی کوئی شرط ہوتی ہے, جب یہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں استاد. اسی طریقے سے تعریف کی جاتی ہے. تو تعریف کرنے کی بھی کچھ تعریف ہوتی ہے, کچھ شرائط ہوتی ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کی تعریف ہو جاتی ہے ممکن. تو اس کو جو علم ہے نا, جیسا علم الاسما جو ہے, تو جس میں اسم کے علم ہوتا ہے, اسی علم البیان ہے, علم الالفاظ ہیں. تو اگر آپ جب پڑھیں گے آگے جا کے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم ہے نا, تو اس یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو تعریف کی شرط, اب میں ویسے تو بہت ساری شرائط آئیں گی, میں چیرہ اگر شرائط نکالوں تو 4 یا 5 شرائط میں بیان کرتا ہوں. کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے تعریف کی؟ سب سے پہلی تعریف کی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں نا بھائی, وہ آپ کو محسوس ہونی چاہیے. اگر آپ نے محسوس نہیں کر سکتے اس کو تو اس کی تعریف ممکن نہیں. مطلب میں نے کہوں کہ یار موسم بڑا خوشگوار ہے, تو جب تک موسم آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. یا میں کہوں کہ جی فلاں صاحب نے جو ہے بڑا اچھا جو ہے کیمرہ بنایا, تو آپ بولیں گے اچھی بات ہے. تو جب تک کیمرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. تو تعریف کی پہلی شرط کیا ہے کہ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں اس کا محسوس ہونا ضروری ہے. کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جس کام کی یا جس چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ معاشرے میں فیمس ہونا چاہیے, یعنی مقبول ہونا چاہیے. معاشرے میں بھی اس کی تعریف ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ ایک آدمی جیب کترا ہے تو اس نے ہماری جیب کاٹ لی, تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار اس نے بڑی صفائی سے ہماری جیب کاٹی, لیکن یہ نہیں کہتے کہ واہ ماشاءاللہ کیا زبردست جیب کترا تھا. یا بولتے ہیں؟ نہیں بولے گی. کیوں؟ تو اس کے کیا مطلب ہوا کہ جس چیز کی تعریف کی جانی چاہیے وہ معاشرے میں مقبول ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی کام جو غلط ہے مگر وہ بہت اچھے طریقے سے کر بھی دیا ہے تب بھی وہ قابل تعریف نہیں ہوگا. تو پہلی شرط کیا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اسے محسوس کیا جائے. جس کام کی یا جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ معاشرے میں مقبول بھی ہونا چاہیے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو تعریف ہوتی ہے وہ بے اختیار ہوتی ہے. تعریف جو ہوتی ہے بے اختیار ہوتی ہے. یعنی بے اختیار سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا. یعنی کوئی بچہ آیا وہ بڑا خوبصورت ہے تو آپ کے منہ سے مطلب بے ارادی, بے اختیار نہیں کہیں گے, بے ارادی
بے ارادی ہوتی ہے. تو آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یار کوئی بچہ آئے گا, یہ فلاں صاحب ہے, میں ان کے گھر جا رہا ہوں, ان کا بچے کو دیکھوں گا اور دیکھ کے بولوں گا یار واہ ماشاء اللہ آپ کتنا خوبصورت بچہ ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں. تو وہ بے ارادہ ہونا چاہیے تعریف, کہ جیسی بچہ دکھا آپ کے منہ سے فوراً کیا نکلا, ارے بھائی سمجھ ماری نا بات. تو اگر آپ کا ارادہ ہوا تو پھر وہ تعریف نہیں کہلائے گی, پھر وہ کہلائے گی مکھن پالش. یعنی میں ارادہ کر کے جاؤں کہ یار میں آج ان کے گھر جاؤں گا اور جا کے ان کی تعریف کروں گا, تو وہ پھر تعریف ہوئی کیا؟ نہیں, بلکہ کیا ہے, وہ بے ارادہ ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے تعریف. اگر ارادے کے ساتھ الفاظ وہی ہوں گے, واہ یار کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھی بات, الفاظ تو وہی ہیں, لیکن اگر اس میں ارادہ شامل ہو گیا تو پھر وہ تعریف نہیں ہے, وہ مکھن پالش ہو گئی. اگر بے ارادہ ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ تعریف کہلائے گی. تو یہ بات کی گہرائی کو تھوڑا سا سمجھیں آپ لوگ. اب اسی طریقے سے میں اور آگے چلتا ہوں کہ تعریف کے لیے ایک اور ضروری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کام کی تعریف آپ کرتے ہو نا, وہ آپ کے مطلب آپشنل ہونا چاہیے, اختیاری ہونا چاہیے, بے اختیاری نہیں. مطلب ایک میں سمپل بات کروں, یہاں سے میں اٹھاتا ہوں, ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہوں اور وہاں پہ ایسے یوں پھینک دیتا ہوں ٹھک کر کے, وہ جاتا ہے ٹھک کر کے جا کے نشانے پہ لگ جاتا ہے. تو کیا آپ یہ بولو گے واہ کیا زبردست نشانہ ہے آپ کا؟ نہیں بولو گے, اس لیے کہ میں نے اٹھایا تھا, ایسے ہی پھینکا, تکے میں جا کے لگ گیا. ہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میں اٹھا رہا ہوں نشانہ اور یہ میں اس کیل کے اوپر ماروں گا اور دیکھو ایک ہی اٹمپٹ کے اندر جا کے لگ جائے گا, اور جب میں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہو گیا, تب آپ کیا بولیں گے؟ واہ واہ کیا زبردست نشانہ ہے آپ کا, زبردست. تو کیا مطلب ہوا کہ جس کام کو انجام دے رہے ہیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو تو وہ پھر آپشنل, یعنی بتائیں گے آپ کہ یار یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں, دیکھیے یہ ہو گیا, اور وہ کام اسی انداز میں ہو گیا تو ہم بولیں گے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اگر نہیں ہوا, تکے میں لگ گیا, تو ہم بولیں گے یہ تو تکا تھا. 4 شرائط میں نے آپ کو بیان کر دی. پہلی کیا کہ جس چیز کی تعریف کی جائے اسے محسوس ہونا چاہیے, بے ارادہ ہونا چاہیے, جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا اختیار ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کر رہے ہیں. پھر جو کام کیا جائے وہ معاشرے کے اندر معروف ہو, پہچانا جاتا ہو, لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہوں. چوری چکاری کی آپ تعریف نہیں کرو گے. اور 5ویں ایک اور شرط میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں حاصل ہو جائے, بڑی اہم بات ہے کہ جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں نا بھائی, اس کا علم ہونا ضروری ہے. مطلب اب فاروق بھائی ہیں, ان کا فیلڈ جو ہے وہ چمڑے کی ہے, لیدر سے کام کرتے ہیں. آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہوگا, آپ کا تعلق گارمنٹ سے, فلاں کا تعلق اسٹاک سے. اب میں اگر ایک اسٹاک کا کام کرتا ہوں, صحیح بھائی, میں اگر اسٹاک کا کام کر رہا ہوں, میں نے بولا یار یہ میں نے خرید لیا, یہ میں نے بیچ دیا, یہ میں نے اتنے کا لے لیا, یہ میں نے اتنے کا بک کر لیا, تو یہ دیکھو بھائی حضرت صاحب میں نے یہ دیکھے 2 لاکھ روپے کے شیئر لے لیا اور یہ میں نے فلاں پہ جگایا. تو یہ بیچارہ دیکھیے گا, بولے گا واہ واہ زبردست, کیا بات ہے, آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کاروبار کر رہے ہیں. ایک ہو گئی یہ تعریف. ایک وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جو صبح سے شام تک اسٹاک کا کام کر رہا ہے, جو صبح سے شام تک شیئرز کا کام کر رہا ہے. اب میں اس کے پاس لے کر جاؤں گا, میں نے بولوں گا یار میں نے دیکھو یہ لے لیا, یہ لے لیا, یہ لے لیا, 2.5 لاکھ روپے کا, 2 لاکھ روپے کا میں نے شیئر خرید لیا. وہ دیکھ کے بولے گا حضرت یہ تو آپ نے اپنا نقصان کر لیا, بیڑا غرق کر لیا. ارے بھائی کیوں نہیں کر لیا؟ وہ اس لیے کہ یہ تو آگے جا کے بک جائے گا, تو یہ خراب ہو جائے گا, یہ فیکٹری بند ہونے والی ہے, یہ فلاں کا معاملہ ہو رہا ہے, فلاں کا معاملہ ہو رہا ہے. تو ایک بچے نے بھی تعریف کری تھی میری, تو یہ پھر تعریف کیا ہوئی؟ وہ تعریف نہیں ہوئی, کیونکہ جس چیز کی اس نے تعریف کی اس کو اس کا علم تھا کیا؟ نہیں تھا. وہ اگر تعریف کرے گا جو اسٹاک کا سارا دن کام کرتا ہے, تو وہ کیا کہلائے گی؟ تعریف. تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی تعریف کرنے جا رہے ہیں اس کا مکمل علم ہونا. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ بولیں گے یار یہ لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اس کو تھالے کو پتہ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ بولے گا کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. میرے کو کپڑے کا علم نہیں ہے, آپ لا کے مجھے کپڑا دکھا دو گے اور میں بولوں گا واہ یار بہت زبردست کپڑا, اچھا کپڑا, لیکن جو کپڑا بننے والا جو جس کا کام ہی کپڑے کا, وہ دیکھ کے بولے گا نہیں یار یہ کپڑا جو ہے اس کے اندر یہ فالٹ ہے, یا یہ 2 دھلائی میں خراب ہو جائے گا, 1 دھلائی میں خراب ہو جائے گا, اس کا رنگ اتر جائے. تو اگر وہ جو کپڑے کا مکمل علم رکھتا ہے
وہ تعریف کرے گا تو اس کی تعریف جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور میں اگر تعریف کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تعریف قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ 5 شرائط ہیں کہ جب تک آپ کو علم نہ ہو آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر محسوس نہیں کیا تو آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ کی تعریف بے ارادہ ہونی چاہیے، ارادہ کر کے آپ جا کے تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ صرف 3 باتیں میں لے لیتا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم نے شروع یہیں سے کیا نا نماز کے لیے، سورہ فاتحہ یہیں سے شروع ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو آپ نے محسوس کیا؟ کیا اللہ کو آپ نے محسوس کیا ہے؟ کبھی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ بنا ہے؟ میں نے جس طرح کہا نا کہ اگر کسی کھانے کی چیز کو اگر آپ تعریف کریں گے تو جب تک وہ کھائیں گے نہیں، اگر آپ کہیں گے کہ ہوا خوشگوار ہے تو ہوا جب تک آپ کو جسم کو چھوئے گی نہیں، اگر آپ کہیں کہ بہت اچھی خوشبو ہے تو جب تک سونگھیں گے نہیں۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے تو پہلی شرط یہی ہے کہ کیا اللہ کو محسوس کیا تم نے؟ جب اللہ کو محسوس ہی نہیں کر سکے، اللہ کو محسوس ہی نہیں کر سکے تو اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے؟ غلام احمد پرویز صاحب کا وہ واقعہ پھر میں یاد پڑھوں کہ جب غلام احمد صاحب بیان کر رہے تھے تو وہ اپنے حساب سے بیچارے یہ بیان کرتے رہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ظاہر میں ہے، اللہ باطن میں۔ تو اللہ ظاہر میں کیسے؟ یہ پہاڑ، یہ ندی، یہ نالے، یہ سب کچھ ہے، ان کو دیکھ کر محسوس کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ ارے اگر یہی کچھ اللہ ہے یا اسی سے اللہ کا اظہار اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہی اللہ کا اظہار ہے تو اس پر تو انسان غالب آ جاتا ہے، جنگلوں کو جا کر اجاڑ دیتا ہے، دریاؤں کو جا کر اس کا سینہ چیر کے نکل جاتا ہے، پہاڑوں کے اوپر اپنے بسیرے کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، تو اللہ کے اوپر کو غالب آتا ہے۔ آپ بولے اللہ اس پہ اظہار کرتا ہے، تو اللہ کو محسوس تو کیا ہو نا آپ نے۔ اگر محسوس نہیں کیا تو آپ تعریف کیسے کر پاؤ گے اللہ کی؟ نہیں کر پاتے۔ پھر دوسری شرط جو میں نے آپ سے کیا کہی کہ تعریف کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بے ارادہ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں ان کے گھر جاؤں گا تو جا کر ان کی تعریف کروں گا یا ان کے گھر کی تعریف کروں گا یا ان کے کھانے کی تعریف کروں گا۔ اگر کرا تو وہ تعریف نہیں کہلائے گی نا، وہ تو مکھن پالش ہو گئی۔ تو آج ہم جب تعریف کرنے جا رہے ہیں اللہ کی تو ہم بے ارادہ جاتے ہیں یا ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں 5 ٹائم؟ حضرت ہم جو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں اور ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور تعریف کی شرط کیا ہے؟ بے ارادہ ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ محسوس ہو۔ 5 شرائط بیان کی نا میں نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محسوس ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے محسوس کیا اللہ کو؟ تو محسوس تو اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ سے کوئی تعلق قائم ہو پائے، اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوگا تو وہ پتہ چل جاتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بے ارادہ تعریف ہونی چاہیے، لیکن ہم جب بھی جاتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تو ہم تو ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں نا۔ کھانا کھاؤ تو آپ بولو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ارادہ کر کے جا رہے ہیں۔ ہر کام کے لیے ہم کو بولنا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہم تو ارادہ کر کے، شرط یہ ہے کہ بے ارادہ ہو۔ اور تیسری شرط جو میں نے بیان کی وہ کیا ہے کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو آپ کی تعریف مبہم ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے تعریف۔ تو کیا اللہ کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ کتنا علم ہے اللہ کے بارے میں؟ یعنی ہماری تو یہ تربیت ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھے تو آپ روک دو، ہٹ جاؤ وہاں سے، کہو کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مانا، نکل جاؤ۔ کیونکہ اللہ کے بارے میں زیادہ سوچو گے تو کیا ہوگا کہ آپ ملحد ہو جاؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کے بارے میں ہمارے تو کوئی علم ہی نہیں ہے اور ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں۔ نہ اللہ کو ہم نے محسوس کیا، نہ ہم نے اللہ کو جانا، نہ ہم نے کوئی بے ارادی بات کری، تو پھر ہم کون سی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی؟ جبکہ نماز آپ کی شروع اسی سے ہو رہی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہ حق کس کا ہے بھائی بولنے کا کہ وہ کھڑا ہو کر بولے کہ الحمدللہ؟ ہم تو صرف کیا ہے رسمن بولتے چلے جا رہے ہیں نا
کہ हमें सिखाया है तो हम बोल रहे हैं, वरना हमें तो समझ में भी नहीं आया, ना अल्लाह समझ में आया, ना अल्लाह की बात समझ में आ रही, मगर चूँकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें हुक्म दिया गया कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन कम से कम बोल तो दो, तो हम बोलते चले जाते। मगर हम कोशिश तो करें कि कुछ तो समझें कि जब बात अल्लाह कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफ़ हमको बोलना है कि अल्लाह के लिए, तो फिर कौन कौन सी तारीफ़ है, वो तारीफ़ों की तो वह क्या हम ये बोलें कि अल्लाह तू बहुत खूबसूरत है, या अल्लाह तेरी नाक बहुत अच्छी है, तेरे बाल बहुत अच्छे, क्या बोलें फिर हम अल्लाह को? किसी से पूछें, हम सब अपने आप से पूछें कि हम बोलें कि खड़े हुए कि या अल्लाह, क्या अल्लाह अल्लाह तमाम तारीफ़ है तेरे लिए? अरे तो भाई कौन कौन सी तारीफ़ है? तो इंसान जो तारीफ़ें अपने जहन में समझता है वही बयान करेगा ना। यानी मैं अगर समझूँ, मुझसे पूछूँ, इससे पूछे कि भाई ज़रा किसी की तारीफ़ करनी हो, तो क्या तारीफ़ करेगा? यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, या आपका रंग बहुत अच्छा है, आपका कद बहुत अच्छा है, आपका ये अच्छा है, फलां अच्छा है, तो वो आपके जिस्म, आपकी हैत, आपके हवाले से या ज़्यादा से ज़्यादा आपके इल्म के हवाले से बोलेगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, या आप बहुत बड़े पहलवान हैं, या आप बहुत बड़े फाइटर हैं, बस यही दिखाएगा ना। तो क्या अल्लाह की तमाम तारीफ़ों में बोल रहे हो कि अल्लाह की तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, तो कौन कौन सी तारीफ़ लोगे भाई आप? यही लोग हैं, यानी अल्लाह की शक्ल सूरत के हवाले से तारीफ़ कर रहे हो, या अल्लाह के किसी काम के हवाले से तारीफ़ कर रहे हो, नहीं पता। बस हमने सिंपल बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। तो जो शराइत हम्द की हैं, जो शराइत हैं इस बात की कि तारीफ़ करने की, उन शराइत पे बहरहाल हम नहीं उतरते, और फिर हम कहते हैं कि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, यानी तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। और वो कौन सा अल्हम्द, यानी कौन अल्लाह है जिसको अल्लाह ने फरमाया कि वो रब्बुल आलमीन है। ये बड़ा अहम जुमला है समझने के लिए कि जब हम बात करते हैं अलहम्द किसकी? अल्लाह की। यानी ये जो दो आयतें कंटिन्यू के साथ है ना, इन दो में हमें तीन बातें करी अल्लाह ने, यानी तीन सिफ़ात को बयान किया और तीन शख्सियात, यानी तीन अपने पर्सनैलिटीज़ को बता रहा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द भी है, अल्लाह भी है, और रब्बुल आलमीन, तमाम तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह का मतलब क्या है? तो अल्लाह का मतलब ये है, अब आप उठाओ किताबों में बहुत सारी, तो बड़ा अफसोस होगा, बड़ा दुख होगा, वो लिखा होगा दी गॉड, या सिंपल क्या है? गॉड। अगर जी से बड़ा लिख दिया तो क्या मतलब हो गया? वो अल्लाह। और जी छोटा लिख दिया तो उसका मतलब हो गया कि बुत, देवता, देवी, इनके लिए डाल दिया। और ये बेचारा मुसलमान भी उसी हिसाब से लिखे जा रहा है। अरे वो अंग्रेज़ ने बोला कि मैं छोटा जी लिखूँगा, तो इसका मतलब है कि जो ईसाइयों के अलावा जो गॉड है ना, वो जो मानते हैं वो वाला गॉड, और मैं अगर बड़ा वाला जी लिखूँगा तो हमारा वाला गॉड से कौन सा? वो हमारा वाला गॉड जो जिससे माज़अल्लाह जो उनके ईमान के हिसाब से ईसा अलैहि सलाम को फांसी हो गई, सलेब पर लटका दिया, या ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा बना दिया। वो उन्होंने अल्लाह ताला को तीन हिस्सों, यानी खुदा को जो है वो तीन हिस्सों में बयान कर दिया कि खुदा है, बेटा है और रूहुल कुद्स है। तो उसको लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा जी से, तो वो बड़ा जी होगा तो गॉड। अरे भाई, तो आज वो मुसलमानों के अंदर भी लिखा नहीं, आप जो है ना वो गॉड लिखा करें तो जी से लिखा करें, तो इससे क्लियर हो जाता है कि अल्लाह नहीं है। ये कहाँ से आ गया इसमें? अल्लाह जो है वो सिर्फ अल्लाह है। अच्छा, बाज़ और जगह पर ये तकलीफ दे बात होती है कि अल्लाह की डेफिनेशन में लिखते हैं अल इला, कि करें अलिफ लाम और फिर इला, तो इल्लत गिर जाती है अलिफ की, तो लाम के साथ मिलकर तशदीद बन गया तो वो अल्लाह कहलाता है। ये भी गलत बात है। अल इलाह का मतलब, यानी इलाह कहते हैं माबूदान, चाहे वो ख्वाहिशात के माबूदात हों, या आपने बुतों के हिसाब से बनाए हुए हों, या आपने खुदा को तकसीम करके माबूद बना दो। जिस तरह पारसियों ने किया ना कि वो बुराई का खुदा अलग है, अच्छाई का खुदा अलग है, तो इस तरह तकसीम कर दिया उन्होंने। तो ये माबूदात जो बना दिए गए वो कहलाते इला। अल इला का मतलब ये है कि इन माबूदों में से एक माबूद। अगर मैं अल इला बोलूँगा तो क्या होगा? एक माबूद, यानी हॉर्स, घोड़े। दी हॉर्स मैंने कहा तो उसका मतलब है उन घोड़ों के अंदर किसी एक घोड़े की मैं बात कर रहा हूँ। दी डंकी के मतलब इन गधों में एक गधे की किसी की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से दी इलाह का मतलब क्या हुआ कि इलाह तो ये सारे हैं, यानी हिंदुओं के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, पारसियों के जो देवी देवता हैं, इसी तरह ईसाइयों के जो देवी देवता बनाए हुए, उन सारे देवी देवताओं के साथ उन्होंने कहा कि एक जो है वो मुसलमानों का भी देवी देवता है। तो मुसलमानों के देवी देवताओं को क्या कहे? अल इलाह, तो वो अल्लाह बन गया। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये इस तरह की तावीलात पेश की जा रही है ना, तो ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए
جو اولیاء اللہ نے اس بات کی سختی کی ہے، بزرگان دین نے سختی کی، مبلغین کرام نے سختی کی کہ ہم اللہ کو اللہ لکھیں، یعنی ہم اللہ کو بھی خدا 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 نہیں، یہ تو فارسی کا لفظ ہے نا، خدا خدا خدا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ وہ کشتی چلانے والا جو ہے، ملا جو ہے، اس کو بھی کیا بولتے ہیں ہم؟ نا خدا. مطلب وہ خدا تو نہیں ہے لیکن ہے وہ خدا جیسے ہی ہے، کیونکہ وہ کشتی چلا رہا ہے، اسی کے سہارے پر آپ بیٹھے ہوئے، اگر اس نے چاہا تو نکال دیا، چاہا تو ڈوبا دیا، تو وہ نا خدا ہے. تو خدا کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ کا ترجمہ نہیں ہو. اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے. الہ کہنا، دی گاڈ کہنا، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے، بکواسیات ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں الحمد، تو تمام تعریف کس کے لیے؟ الہ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اس کنٹینیوشن میں رکھیں جو میں نے ابھی پچھلی گفتگو کی کہ تمام تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، الہ کے لیے نہیں. یہاں یہ کانسیپٹ کو اجاگر کریں اور یہ ذہن میں ڈالیں کہ ہر ایک کو یہ بات مطلب پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں خدا کی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ. اس کا مطلب دی گاڈ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کوئی نام لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا تو اردو میں بھی ہماری کیا عادت ہوتی ہے، اکثر کیا لکھ دیتے ہیں؟ آپ کے بعد اوپر سواد لکھ دیتے ہیں. تو سواد کا مطلب کیا ہوگا جی؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ مطلب آپ اتنے بخیل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے، تو وہ لکھنے میں بھی آپ کو مطلب وہ پریشانی ہو رہی ہے، سواد لکھ رہے ہیں. اب انگریز نے اس کا جو ہے وہ آپ کو ترجمہ بیان کیا کہ بھائی پیس بی اپون ہم. پیس بی اپون ہم کا مطلب ان کے اوپر سلامتی ہو. اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو پیس بی اپون ہم کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے اوپر سلامتی ہو. تو ان کے اوپر سلامتی ہو تو وہ تو 1,24,000 انبیاء ہیں. آدم کو بھی آپ کیا بولو گے؟ پیس بی اپون ہم. ان کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو. آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء کیا ہیں؟ سب علیہ السلام ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کے صف میں کھڑا کر رہے ہو، آپ بولو پیس بی اپون ہم. یہ پیس بی اپون ہم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو نہیں پتہ یہ فارمولا. کہیں اللہ نے علیہ السلام بولا، اللہ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تو بولتا ہے صلوات بھیجنے کی بات کر رہا ہے. بھئی قرآن کریم میں اللہ کیا بول رہا ہے؟ قف فلا وربک وصلی، ٹھہر جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرا رب تجھ پر صلوات بھیجے گا. تو وہ صلوات کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو تو پیس بھی اپون ہم. افسوس ہے. تو یہ بنیادیات ہیں ہماری، اگر ان کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم فلسفہ نماز یا قیام نماز کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو جو اللہ نے فرمایا تو الحمد، تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی الہ کے لیے نہیں، کسی معبود کے لیے نہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ ہے کون؟ الحمدللہ. تو اللہ فرماتا ہے وہ رب العالمین ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. رب ہے پالنے والا، پالن ہار. تو اب لوگ بڑی معاملات کو بیان کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر میں بولا نا کہ فلاں صاحب بھی رب ہے تو وہ بولیں گے رب کا مطلب تو پالنے والا، تو اس کو رب بول دیا. ارے نہیں، قرآن بھی بولتا ہے. وہ والد صاحب جو ہوتے ہیں نا گھر کی، وہ والد صاحب کو عربی میں بولتے ہیں رب البیت. وہ کیا ہے؟ گھر کا پالن ہار، یعنی گھر کی پالنے والا، گھر کی ربوبیت کرنے والا. مگر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے کہ سب رب ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سب ہیں. اسی لیے تو فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں جو نا بہترین رب ہوں. تو اللہ اس رب کے جملے کے یعنی اگینسٹ میں، اس کے تضاد میں جو جملہ پیش کرتا ہے وہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ وہ کسی گھر کا رب نہیں ہے، کسی گاؤں کا رب نہیں ہے. یعنی گاؤں کو جو وہ چودھری ہوگا وہ اپنے گاؤں کا رب ہے، تو کسی ملک کا رب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے. یعنی ایک عالم وہ جو آپ کی سوچ میں بھی نہ آ پایا، تو اللہ نے کیا بات کی؟ عالمین کی، کہ ان تمام عالمین کی ربوبیت کرتا ہے. تو رب میں اور رازق میں بڑا فرق ہے. یہ بچوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. رازق کہتے ہیں رزق دینے والے کو،
یعنی ایک بچہ جو چھوٹا ہے، جو 1 ماہ کا 1.5 ماہ کا ہے نا، اور ایک بچہ جو 10 سال کا ہے، آپ نے دونوں کو کھانا دے دیا، اب دونوں کو اٹھا کے جو ہے وہ چکن ٹکا دے دیا، تو کیا ہو گیا؟ آپ رازق تو بن گئے، یعنی رزق تو دے دیا آپ نے، لیکن آپ نے وہ 1 ماہ کے بچے کو اگر وہ روز کھلا دیا تو وہ بچہ تو مر گیا، کیونکہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس بچے کے لیے کون سا رزق ضروری ہے اور اس بچے کے لیے کون سا رزق ضروری ہے۔ یہ جو رزق کا علم ہو کر اس کے حساب سے رزق دینا، یہ کہلاتا ہے ربوبیت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ عالمین کی ربوبیت کر، مجھے معلوم ہے کہ چاند کو کس طریقے سے گھومنا چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ سورج کو کب نکلنا چاہیے، کس طرح سے نکلنا چاہیے، ستاروں کے معاملات کیا ہونے چاہیے، یعنی کون سی سرزمین پر کون سا پھل اگنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ان کا علم کے حساب سے جو رزق عطا فرماتا ہے وہ رب العالمین ہے۔ تو فرعون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بولتا ہے میں ربکم الاعلی۔ ارے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے مصر کا، ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، اس کی تو بادشاہت کر رہا ہے، وہاں کی اپنی قوم کو تو جو ہے وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ شاید میں ان کی ربوبیت کر رہا ہوں۔ کہاں سے ربوبیت کر رہا ہے؟ تجھے تو نہیں معلوم کہ کس بچے کو کیا کھلانا ہے، اس وقت قوم کو کیا ضرورت ہے۔ وہ ہے نا، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت تو ہے کہ آپ قوم کو یہ تو بتائیں کہ کس وقت سجدے میں جانا ہے، کس وقت قیام میں جانا ہے اور کس وقت قعدے میں جانا ہے۔ آپ یہ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ربوبیت نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ مطالبہ بیان آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے بار بار کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہوتا ہے، وہ عالمین کی ربوبیت کرتا ہے۔ تو ایک اللہ والا جب اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی اللہ میں فنافر ہو کے کھڑا ہوگا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رازق بن کے نہیں کھڑا ہو جاتا۔ دیکھو حدیثوں میں بار بار اس بات کی تکرار کی کہ آپ رازق نہیں ہو، مگر آپ کو جو ڈیمانڈ کی گئی کیا؟ وہ ربوبیت کی گئی کہ آپ لوگوں کی ربوبیت۔ اسی لیے جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں، کہ کیا ہے؟ وہ ربوبیت کرتا ہے، وہ آپ کو گرو کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے روکا جائے۔ وہی حضرت قبلہ عالم کا واقعہ ہے، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ایک حضرت قبلہ عالم کے مبائن ہیں، بیعت کردہ ہیں، اور وہ ہمیشہ کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، مبلغین جاتے ہیں، حضرت قبلہ عالم دوروں پہ جا رہے ہیں، تو جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو بڑی خدمتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کے حضرت قبلہ عالم سے کیا فرمایا کہ حضرت صاحب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے، میرے کاروبار اور بڑھے گا تو میں اور آپ لوگوں کی خدمتیں کروں گا، مبلغین آئیں گے دوروں پر تو میں اور کے لیے آسانی کے معاملات کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کے کاروبار کو بند کر دے، ٹھپ ہو جائے، سب ہو جائے، ختم۔ اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر، کچھ دن ہوئے بند ہو گیا کاروبار۔ اب بند ہو گیا تو اب بھلے اختلاف کر لے، جس طرح انسان اللہ سے جھگڑا کر کے بھی کہاں جائے گا، جانا پھر اللہ کے پاس ہی پڑتا ہے۔ ایسی جب ایک مرید ہوتا ہے تو اللہ والے کے ساتھ جتنا بھی ناراض ہو جائے، جتنا بھی جھگڑا کر لے، گھوم پھر کر آنا اس کو وہی پڑتا ہے، آئے گھوم پھر کر کہ حضرت کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کی خدمت کرو۔ ارے اللہ نے تمہارے اندر وہ معاملات رکھے ہیں کہ دنیا تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، تم کائے کو دنیا کے پیچھے کھڑے ہو۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو جو ہے مبلغ بنا دے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر وہ مبلغ اسلام بنے، پھر وہ معاملات ہوئے کہ جو خود ان کی سوچ میں بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ربوبیت، یہ کہلاتی ہے تربیت، یہ کہلاتی ہے کہ آدمی یعنی اللہ والا یہ جان لیتا ہے کہ کس کو کون سا رزق عطا کرنا ہے، اس کے حساب سے پھر وہ اس کو کھڑا کرتا ہے۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر ہے، تو وہ ایک چور ہے، وہ چور پکڑا گیا، اب درس چل رہا ہے، درس چلنے کے بعد کیا ہوا تو معلوم چلا وہ حضرت کیا ہوا، کہنے لگے کہ وہ چور پکڑا ہم نے۔ ارے کہاں ہے وہ چور؟ تو کہنے لگے کہ وہ کمرے کے اندر بند کر کے رکھا ہے، ابھی درس چل رہا تھا، ہم نے کہا بعد میں آپ کو بتایا ابھی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو آپ گئے جا کے دیکھا چور صاحب کو، تو جب چور کے اوپر نظر ڈالی کہنے لگے بھائی یہ تو کوتوالی شہر ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تک، مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک نظر ڈال کے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے،
ایک نگاہ کی ضرورت ہے، ایک تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے جو اس میں صفت رکھی ہے وہ تو شہر کا وہ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، بنا دیا، کیونکہ یہ تربیت کرتا ہے اللہ والا، کہ وہ جانتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریف، کیونکہ وہ اللہ سے جانتا ہے نا، اللہ کو بھی جانتا ہے، اللہ کے معاملات کو سمجھتا ہے، اللہ کو محسوس کرتا ہے. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھ کے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے مسکرائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج تم نے جو ہے علی کی طرح نماز پڑھی ہے، علی کی طرح نماز پڑھی. تو پھر اب وہ ہے نا، اب آیا دنیا کے اندر کہ حضرت علی کی جو نماز کے حوالے سے بڑی بات کہ آج جب مولا علی کی پیدائش کے دن ہے نا، تو مولا علی کی پیدائش کے حوالے سے ایک واقعہ اور میں بیان کرتا ہوا چلوں گا، کیونکہ 9:40 ہو گئے، یہ گھڑی شاید پیچھے. تو جب مرحب کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، کہ یہ تو آپ نے تو کئی واقعات حضرت علی کے سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کی پیدائش میں آپ جو ہے وہ 3 دن تک آپ نے آنکھیں بھی نہ کھولی، زبان سے بھی کچھ نہ بولا، لیکن جب لعاب دہن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے بولنا بھی شروع کیا، آپ نے دیکھنا بھی شروع کیا، آپ نے کلام بھی کیا. تو ایک واقعہ جو میں ہمیں بیان کروں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا، جب خیبر کا معاملہ چل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ حضرت علی تشریف نہیں لائے. آپ نے پوچھا جا کر کے کیا معاملہ ہوا، تو معلوم چلا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور آپ کو آشوب چشم ہوا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں جو اپنا لعاب دہن اتارا اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، کل تم جو ہے وہ خیبر کے لیے جاؤ اور اللہ نے فتح جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں لکھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کہنا، تو میں یہ واقعہ کے حساب سے آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو خیبر کا فتح ہے اور پھر وہ جو آپ نے دروازہ جو اکھاڑ کر پھینکا ہے، خیبر کا دروازہ خیبر کا جو ہے، اس کی جو واقعے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کل جنگ میں جانا ہے، جہاد میں حصہ لینا ہے اور جا کر تم پہ حملہ کرنا ہے، آپ پریشان ہیں. تو ایک وہ شخص جو بظاہر کمزور ہے، ناتواں ہے، ہاں اتنا طاقتور نہیں ہے، اب ان کے مقابل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو طاقتور ہیں نہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا جو ہے اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہے. تو یہ ہمارے بیچارے دوسرے حضرات جو ہے نا بڑے کوٹ کرتے ہیں اس بات کو. تو میں نے کہا کہ اس واقعے کو مکمل تھوڑا پڑھ لیا جائے. میرے چچا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس واقعے کو کوٹ کر دیا کرتے تھے تاکہ تاریخی وضاحت بھی رہے، پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے تو اب جھنڈا بنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جھنڈا بنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا کہ جھنڈا بنا کے دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر آپ نے گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کی جو اوڑھنی تھی اس اوڑھنی کو لیا اور اس کو کاٹ کے جھنڈا بنایا گیا. پھر وہ جھنڈا صبح کس کو دیا گیا؟ حضرت علی. تو اب برکت کس کی ہے یہ ہمارا کام سوچنے کا نہیں ہے، دینے والے کی ہے، اوڑھنے والے کی ہے یا لینے والے کی ہے. یہ راز تو اللہ کے ہے نا، اور ہمارے لیے تو سب مطلب کمال ہے نا، سبھی کمال ہے ہمارے لیے. تو اب یہ جو بحث جب باتیں کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. تو اوڑھنی تو دیکھو کس کی تھی، ام المومنین کی تھی. دینے والے اللہ کے رسول ہیں، لینے والے داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ جب جاتے ہیں خیبر کے مارکے پر، اور جب خیبر کے لیے آپ مطلب حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو کھڑا ہے مرحب، وہ مرحب کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ کون ہے جو مرحب سے لڑے گا. اب مرحب جو تاریخ میں پڑھو تو مرحب جو ہے وہ عرب کا طاقتور ترین پہلوان، یعنی میں روایتیں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ اس کی جو تلوار ہے وہ 2 من سے زیادہ کی تلوار تھی، صرف جو تلوار لے کے گھومتا تھا وہ. تو اس کی ہیبت سے جو ہے لوگ ویسے ہی بھاگ جاتے تھے کہ اتنا جو ہے وہ سانڈ ہے،
اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنی بھاری تلوار لے کر گھوم رہا ہے، تو کیا عالم ہوگا، اوپر سے نیچے تک صرف لوہا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ کس میں ہمت ہے کہ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکے گا، کون اندر گھسے گا؟ یہ مرحب کھڑا ہو کر وہاں پر اعلان کرتا ہے۔ تو اب مقابلے کے لیے آتے، کون آنا تھا؟ اب حضرت عمر لمبے چوڑے آنا چاہیے نا، فلاں اللہ کے رسول کس کو بھیج رہے ہیں؟ ایک حضرت علی کو، جو نسبتاً جو ہے وہ کم قد رکھتے ہیں، کمزور ترین ہیں، آشوب چشم ہوا ہے۔ تو آپ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ میں تجھ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ بچہ، تم جاؤ بھی، کیوں مرحب کے ہاتھوں سے مرنا چاہتے ہو؟ تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہ اپنا شجرہ، جس طرح عربوں کو تاریخ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہوں علی ابن ابی طالب ہوں، میری ماں نے جو ہے میرا نام حیدر قرار رکھا، اور جو مجھے گھٹی پلائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی پلائی ہے، تو میں تیرے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ پھر وہ مقابلہ ہوا، مقابلے میں تو اب یہ بھی ہماری بھی تاریخ ہے اور غیر مسلموں کی تاریخ بھی ہے، سب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم دیا اور آپ نکلیں تو آپ نے کیا کہ ایک ہی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ یعنی ایک تلوار کا جو وار مارا ہے تو یہ اس کے سر پہ پڑا تو جو لوہے کا خوت تھا وہ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا چلا گیا، ایک ہی بار میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ بار بار مارا، ایک ہی بار میں۔ اب یہ ہیبت جس کی وجہ سے ہوئی، یعنی تو جو مسلمانوں کا ایمان تو بڑھا، مسلمانوں کے ایمان میں تو اضافہ ہوا ہی ہوا، لیکن ظاہری بات ہے سب سرکار کے نوکر ہیں، سرکار کے ساتھ بیٹھے میں، سب کو پتہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہاں ان کی چادر ہے، دینے والے یہ ہیں، لینے والے یہ ہیں، ارادہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کافر پہ جو ہیبت پڑی وہ اپنی جگہ۔ تو ظاہری بات ہیبت پڑ گئی کہ مرحب وہ جو 100 آدمیوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑتا تھا، اس کو یہ ایک چھوٹے سا انسان جو ہے، کمزور ترین انسان، اس نے ایک بار میں ایسا مارا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر وہ آپ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑ کے پھینکا، وہ سب کچھ وہ آج بھی پڑا ہوا ہے خیبر کا واقعہ، اور سب کچھ ہے۔ اب اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں اب کوفے کی بات کرتا ہوں، جب آپ کوفے کے اندر آپ خلیفہ ہیں، تو ایک مرتبہ یہی واقعہ ہے کہ وہاں بیٹھے آپ تشریف فرمائے خلافت پہ، تو آپ کے پاس ایک اخروٹ ہے جس کو آپ اپنے دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی یہاں سے توڑ رہے ہیں نہیں ٹوٹا جا رہا، پھر یہاں گھما لیا، یہاں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے نہیں گھوم رہا، تو تھوڑی دیر تک یہ جدوجہد چل رہی ہے۔ اب وہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اب دل میں ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو بولا کیا بات ہے، کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں حضرت، کہتا نہیں بولو۔ اب وہ کچھ نہیں بولتا، کہتا تم یہی سوچنا چاہتے ہو کہ کیا یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو مار دیا تھا اور جس نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا اور جس سے آج اخروٹ نہیں چب رہا، اخروٹ نہیں توڑا جا رہا، تمہارے دل میں یہی خیال آتا ہے؟ تو آپ نے کہا جی امیر المومنین، بالکل یہی خیال آتا ہے۔ تو کیسے انسان یقین کرے گا کہ وہ شخص جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے مرحب جیسے انسان کو ایک ہی بار میں ہلاک کر دیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، اور آج اس سے اخروٹ تو چبایا نہیں جا رہا، اخروٹ تو توڑا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اخروٹ توڑ رہا ہے نا، تو یہ علی اپنی طاقت سے توڑ رہا ہے جو اس میں ہے نہیں، اور جو مرحب کو مارا تھا یا جو خیبر کو کھڑا تھا وہ اللہ کی طاقت، اللہ کے رسول کی طاقت تھی، جو ان کا ارادہ تھا۔ تو آج بھی خدا کی قسم میرے سامنے مرحب کھڑا ہو، میرے سامنے خیبر ہو، تو علی میں پھر تم وہی طاقت پاؤ گے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب کمال ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات ہیں، تو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بڑے بڑے اس وقت کے صحابہ کرام کے گھرانے سے بھی آ رہے ہیں، سب لوگوں کے گھر سے رشتے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ نہیں فرماتے، نہیں میں اللہ کے ارادے کے تحت کروں گا، جو اللہ کا حکم ہوگا ویسے کروں گا، آپ خاموش رہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ روانہ ہوئے، گئے تو مدینے کے باہر جو ہے وہ ایک باغ ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، یعنی کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تاکہ اس کے وجہ میں ان کو کچھ ملتا ہے۔ وہاں پہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد حضرت علی سے عرض کیا کہ علی مطلب تم یہاں پہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ساری محنتیں کر رہے ہو، تو تم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کس لیے جاؤں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جوان ہو گئی، رشتے آ رہے ہیں، نبی کے وسلم کسی کو رشتہ نہیں دے رہے، وہ صرف تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتے کا انتظار کرتے ہیں، تم جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان کہ مطلب کہاں میں اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں لے کر پالا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے والد صاحب کی ذات نہیں تھی، کثرت مال اور اولاد زیادہ تھی، تو سب نے ایک ایک بچے کو اپنے پاس لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، آپ کی پرورش کی، سب کچھ ہوا، تو آپ پریشان ہیں کہ میں جا کے کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ یا رسول اللہ مطلب میں حضرت فاطمہ کے لیے آیا ہوں۔ تمام اصحاب ان کو سمجھا رہے ہیں، یعنی تینوں ساتھی سمجھاتے ہیں کہ آپ جا کے ان سے اپنا نسب بیان کریں کہ میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو گھٹی جو ہے وہ آپ نے اپنے لعاب سے پلائی، جس کی تربیت آپ نے کی، ساری زندگی میں آپ کے ساتھ رہا، میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لانے والا بچوں میں، ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کری، تو یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سمجھا کے تیار کر کے جو ہے یہ صحابہ کرام بھیجتے ہیں، گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب جب پہنچ گئے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حیران ہوئے ہیں کہ بھئی اس ٹائم پر علی آئے، ظہر کے ٹائم آ گئے، خیریت تو ہے؟ تو پوچھا علی خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ اب کیا بولیں وہ، نہیں وہ یا رسول اللہ، پھر آپ نے دوسری دفعہ تقاضا کیا مگر وہ ہمت ہی نہیں بن پا رہی، تیسری دفعہ تقاضا کیا، نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ علی فاطمہ کے لیے آئے ہو، فاطمہ کا سوال کرنا۔ اب حضرت علی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو اب نہیں وہ یا رسول اللہ، وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے جو اصحاب ہیں جو آپ کے بڑے پیارے ہیں نا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر کہ آپ سے جا کر بات کروں، مطلب مجھ میں تو ہمت نہیں تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے بات کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو تمہیں بھیجا، لیکن ان کو کس نے بھیجا؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ وہ تم کو تو اے علی یہ رشتہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ رشتہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آسمانوں میں رشتہ ہے۔ تو اب ہم نے یہ تو پڑھا کہ حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، ابھی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کا رشتہ کس نے پڑھایا؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ کس نے ان کے معاملہ طے فرمائے یا کس نے یہ رشتہ لے کر آیا؟ تو یہ بڑے اہم بات ہے کہ وہ علی، کیونکہ سب جانتے تھے، سب کو پتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہر رشتے کو منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مولا، تو آج ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ ناد علی المظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتی کا یا علی یا علی، ناد علی پڑھتے ہیں نا، ناد علی، تو علی کی پکار کیا ہے؟ ارے علی کی بات جب ہم کر رہے ہیں نا حضرت علی کی، تو شان تو دیکھیں آپ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ مقیم ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ والی بات ہے نا، مطلب وہ ہیں بالکل متوکل ہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ جب جاتے تھے نا تو ہمیشہ، تو یہودی کے باغ تھے اس زمانے میں، یہودیوں کے معاملہ تھے نا، تو اس کے باغ میں جا کر محنت کر رہے ہیں، تو محنت کرتے تھے اتنی دیر تک محنت کرتے تھے جتنی دیر تک 2 کلو کھجور کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ جہاں 2 کلو کھجور کا بندوبست ہوا، وائنڈ اپ کیا، چل دی۔ تو ایک مرتبہ ان کے مالک نے بولا، وہی باغ کے مالک نے، کہ بھائی تم تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑا اور کام کر لو تاکہ تمہاری کھجوریں اور بن جائیں گی، کچھ اور پیسہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، علی کو 2 کلو کھجوریں بس ہیں، 1 کلو علی اور اس کے گھر کے لیے، اور 1 کلو مدینے کے غربا کے لیے، 1 کلو میرے عیال کے لیے اور 1 کلو مدینے کے غربا کے لیے۔ یہ عالم کس کا ہے؟ جناب علی کا۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ وہ دیتا ہے جس کے پاس جمع کرتی ہے نا، تو وہ پوچھتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی دوں، جس کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا تو اس کا زکوٰۃ کا کیا سوال ہے؟ تو آپ نے ہمیشہ کیا معاملہ کیا ہے کہ 2 کلو ہی کھجور جتنی ہو گئی اتنی محنت کری، اس کے بعد تو وہ ان کا مالک بولتا ہے کہ علی مطلب کچھ پیسے جمع کر لو، آگے کل کے دن تمہارے کام آ جائے گا، آگے والے وقتوں میں کام آ سکتا ہے۔ تو آپ مسکرا کے کیا بولتے ہیں؟ جو اللہ مجھے کل دکھائے گا وہ رزق نہیں دے گا کیا؟ میں تفہیم بیان کروں، یعنی جو اللہ آپ کو کل دکھائے گا
تو کیا وہ کل رزق نہیں عطا کرے گا؟ تو کل کی کس کا فکر کرنی ہے؟ میرے لیے 2 کلو کھجور بس، باقی 1 کلو اپنے لیے، 1 کلو عیال کی مدینے کے لیے، باقی اللہ اللہ کے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں جو پہلے کے. اس کے بعد تو پھر اللہ ہی اللہ رہا نا، پھر تو اللہ ہی اللہ رہا. پھر مطلب کون سی کاشت اور کون سے معاملات پھر کیونکہ جب فنا ہو گیا، معاملات ختم ہو گیا، تو پھر وہ معاملات الگ ہو گئے. تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے، تو آپ کی شان کے حوالے سے تو خیر ہزاروں سال سے چلتی ہی رہا ہے، تمام صحابہ کرام کے حوالے سے چل رہا ہے، تو یہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل گیا، جو منسلک ہو گیا، اس کے معاملات تو کیا ہیں کہ یہ ساری زندگی چلتے رہیں گے، نہ کبھی وہ کم نہیں ہوں گے. تو گفتگو بہرحال اب یہی مکمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری پھر محفل رہے گی اس میں پھر ہم اسی کی کنٹینیوشن کریں گے. آج چونکہ مولا علی کی ولادت کا بھی دن تھا، تو خواہش یہ تھی کہ 2 جملے بھی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیا جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ اس محفل کے لیے جو لوگ تعاون بھی فرماتے ہیں، جو یہاں پہ شامل ہوتے ہیں، جو اپنی فزیکلی اپیرنس بھی کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے معاملات میں خیر و برکت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات فرما لے. اللہم علمتنی حقائق الاشیاء، اللہم علمتنی حقائق الاشیاء، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک یا اللہ، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک یا اللہ، اللہم اغفر وانت خیر الغافرین، اللہم ارحم وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم، استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.